بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ میزبان ایک بہت ہی اہم شعبے کا ایک اہم اعلیٰ عہدیدار تھا۔ ہمارے ہاں اکثر چہرہ دیکھ کر یا اس کا نام دیکھ کر اسے اعلیٰ عہدہ دے دیا جاتا ہے، قابلیت نہیں دیکھی جاتی۔ اس کا نام عالی جناب تھا، اور اپنے عہدے کے لیے یہ نام بالکل ایسا ہی تھا جیسے وہ پیدا ہوتے ہی اس عہدے کے لیے عالی جناب بن گیا ہو۔ رونت جہاں کے لیے اس کی لیڈی باڈی گارڈ سردارہ نے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ سردارہ یوں تو ایک اچھی خاصی عمر کی عورت تھی، یعنی اس کا جسم عورت کا، لیکن گردن سے اوپر چہرہ کسی کسائی کا لگتا تھا۔ 12 برس پہلے وہ اپنے خاوند کو قتل کر کے جیل میں پہنچ گئی۔ 1 برس تک مقدمہ چلتا رہا، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ مل سکا، نہ ہی کسی نے گواہی دی۔ نتیجتاً وہ رہا کر دی گئی۔ پھر 6 ماہ بعد ایک غیر ملکی اسمگلر کو قتل کرنے کے الزام میں اسے گرفتار کیا گیا۔ اس بار وہ ملتان سینٹرل جیل میں رہی۔ وہاں جیلر کے سامنے تن کر سینے پر ہاتھ مار کر کہتی تھی، میں لاہور جیل میں رہ چکی ہوں، ملتان میں زیادہ نہیں رہوں گی، یہاں کی آب و ہوا مجھے راس نہیں آتی۔ 1 ہفتے کے اندر ہی سپاہی جیسے اس کے مرید ہو گئے تھے۔ پتہ چلا اندر نشے کی چیزیں آتی ہیں۔ عورتوں کی جیل میں جن سپاہیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کی جیبیں گرم رہتی ہیں، اور عورتیں تو اس طرح سہمی رہتی ہیں جیسے ان کے درمیان بولے سے ایک مرد چلا آیا ہو۔ وہ مردوں کی طرح بولتی تھی، مردانہ وار لڑتی تھی۔ کوئی قیدی عورت زنانہ وار لڑنے آتی تو اسے اس طرح دبوچتی کہ وہ شکست تسلیم کر لیتی۔ 2 برس کے بعد ہی مقدمہ ختم ہو گیا۔ ایک تو مقتول غیر ملکی اسمگلر تھا، غیر قانونی طور پر پاکستان آیا تھا۔ پھر جہاں قتل کی واردات ہوئی تھی وہاں سردارہ دیکھی گئی تھی، لیکن اس کا کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا جس نے یہ بیان دیا تھا کہ سردارہ جائے واردات پر دیکھی گئی ہے۔ وہ ان 2 برس کے عرصے میں مر چکا تھا، لہٰذا وہ پھر بری کر دی گئی۔ سردارہ نے چوری کرنے، قتل کرنے، باہر کی آزاد دنیا میں رہ کر اسمگلنگ کرنے، جیل میں رہ کر باہر کا مال امپورٹ کرنے، جیل کی اہم خبریں، اہم پیغامات ایکسپورٹ کرنے کے جو بڑے بڑے ریکارڈ قائم کیے تھے، ان کے پیش نظر بین الاقوامی مجرموں کی نظروں میں آ گئی تھی۔ تقدیر اور حالات نے اسے بہرام علی ٹیرر ٹریننگ سینٹر میں پہنچا دیا، جہاں وہ رونت جہاں کو دیکھتے ہی اس پر 1000 جان سے فدا ہو گئی۔ رونت پہلے اس سے گھبراتی تھی، کتراتی تھی۔ سردارہ کہتی تھی، میں دشمنوں کے لیے دشمن ہوں، دوست کے لیے دوست، اسے پسند کر لیتی ہوں، اسے بڑی محبت سے گرفتار کر لیتی ہوں۔ یہی ہوا، رفتہ رفتہ رونا اس سے متاثر ہوتی چلی گئی، پھر اتنی گہری سہیلی بن گئی کہ رات دن دونوں ساتھ رہنے لگی، ساتھ کھانا، ساتھ رہنا، ساتھ ٹریننگ لینا۔ کبھی سردارہ ٹی سینٹر کے کسی مشن پر سینٹر سے باہر جاتی تو وہ بے چین ہو جاتی تھی، بار بار دروازے کی طرف آ کر اس کی راہ تکتی تھی۔ اس کے بغیر نہ اسے بھوک لگتی تھی نہ نیند آتی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ بھی سردارہ کے ساتھ کسی مشن پر ضرور جاتی، لیکن دونوں میں بڑا فرق تھا۔ سردارہ مردوں کے انداز میں کسی مہم میں شریک ہوتی تھی، کسی کو قتل کرنا اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسے اس نے چیونٹی کو انگلیوں میں مسل ڈالا ہو۔ اس کے برعکس رونت جہاں عرف راؤنا نازک اندام تھی، چونکہ ذہین اور تعلیم یافتہ تھی، اس لیے اپنی ذہانت اور علمی قابلیت کے مطابق سازشوں کے جال بچھانے کی تربیت حاصل کر رہی تھی۔ بہرحال ٹریننگ کے اختتام پر رونا کی دلی مراد بار آئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ رونا ایک دولت مند بیوہ کی حیثیت سے رہے گی، اور سردارہ اس کی باڈی گارڈ کے طور پر اس کے ساتھ رہے گی۔ جہاں دماغ کو کام میں لانا ہوگا وہاں رونا اپنی صلاحیتیں کا مظاہرہ کرے گی، اور جہاں ہنگامہ آرائی اور قتل و غارت گری کی بات ہوگی وہاں سردارہ اس کام آئے گی۔ اسی منصوبے کے مطابق سردارہ نے ایک باڈی گارڈ کی حیثیت سے رونا کے لیے دروازہ کھولا تھا، اور وہ کار سے نکل کر جس انداز میں جلوہ گر ہوئی تھی وہ جلوہ گری لوگوں کو محو حیرت کر دینے اور دیدار میں گم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ سب سے پہلے رونت جہاں کے سیکرٹری نے عالی جناب سے مصافحہ کرتے ہوئے ہولے سے کہا، یہی ہماری مالکہ رونت جہاں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے استقبالیہ انداز میں کہا، آپ
میری خوشیوں میں شریک ہونے آئی ہیں۔ آپ کی تشریف آوری نے میری خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے، آئیے تشریف لائیے۔ رونا اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی شخصیت سے متاثر ہو رہی ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ ہی عالی جناب ہیں؟ جی ہاں، اسی خاکسار کو عالی جناب کہتے ہیں۔ اس تقریب میں بڑے بڑے سرمایہ دار اور مختلف شعبوں کے اعلیٰ افسران شریک ہوئے تھے۔ عالی جناب کو اپنے اعلیٰ رتبے کا پورا خیال رکھنا تھا، اس لیے وہ مجبوراً رونت جہاں سے زیادہ قریب نہیں جا رہ سکتا تھا، لیکن تقریب کے دوران اس کا سارا دھیان اسی کی طرف تھا۔ وہ کسی سے بات کرتا تو بے اختیار کن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ 4-6 معزز مہمانوں سے رسمی گفتگو کرنے کے بعد وہ ایک بار ضرور رونا کے پاس پہنچتا اور کہتا تھا، یہاں کسی طرح کا تکلف نہ کرنا، اس گھر کو اپنا سمجھو، یہ گھر بھی تمہارا ہے، ہم بھی تمہارے ہیں۔ کبھی پھر گھوم پھر کر آتا اور کہتا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو اپنا سمجھ کر جب چاہو چلی آؤ، میں اپنے سیکرٹری کو تاکید کر دوں گا، تم اپنا نام بتاؤ گی، وہ فوراً ہی مجھ سے رابطہ قائم کرا دے گا۔ جب مہمان رخصت ہونے لگے تو رونا نے بھی اجازت چاہی۔ عالی جناب نے افسردگی سے کہا، یوں لگتا ہے جیسے خواب میں آئی ہو، خواب میں چلی جاؤ گی، آنکھ کھلے گی تو تمہارے بارے میں سوچتا رہ جاؤں گا۔ وہ ہنسنے لگی، اس کی ہنسی میں ترنم تھا، سننے والوں کے کانوں میں چاندی کی گھنٹیاں بجنے لگتی تھی۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بولا، کل تمہیں فرصت ہو تو؟ وہ بھی آہستگی سے بولی، آپ کا دعوتی کارڈ میرے ایڈریس پر آیا تھا، اس کا مطلب ہے آپ کے سیکرٹری کے پاس میرا پتہ اور فون نمبر وغیرہ موجود ہیں، پھر تو پہلی فرصت میں فون کروں گا۔ وہ جھکی جھکی نظروں سے شرماتے ہوئے بولی، اب تو فون کی ہر گھنٹی پر دل دھڑکنے لگے گا۔ یہ کہتے ہی وہ رخ پھیر کر تیزی سے یوں کار کی طرف لپکی جیسے شرما گئی ہو۔ اس نے اپنے نازو انداز سے ظاہر کر دیا تھا کہ محبت کی چوٹ کھا کر جا رہی ہے۔ دوسری طرف عالی جناب گمسم کھڑا ہوا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ تقریباً 50 برس کا تھا، بیٹے بہو بیٹی داماد والا تھا، نواسے نواسیاں بھی تھے، پوتے اور پوتیاں بھی۔ انسان کا بڑھاپا انہی رشتوں سے ہرا بھرا رہتا ہے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بڑھاپے میں کوئی نوجوان عورت اس پر یوں پہلی نظر میں فریفتہ ہو جائے گی، اور جب وہ ہو ہی گئی تھی تو بڑے عرصے بعد احساس ہوا کہ وہ اب تک خزاں رسیدہ عمر گزار رہا تھا۔ رونا جوانی کا سور پھونک کر چلی گئی تھی اور ساون کے اندھے کو ہری ہری سوج رہی تھی۔ وہ اپنی قیمتی کار کی پچھلی سیٹ پر سرداراں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ سرداراں غصے سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر آہستگی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ سردارہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر غصے سے کہا، گھر چلو بتاؤں گی۔ وہ سہم کر بولی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، وہی بار بار میرے پاس آ رہا تھا۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے سیکرٹری نے کہا، سرداراں تم جانتی ہو ہم سب اپنی اپنی ڈیوٹی پر ہیں۔ رونا اپنی ڈیوٹی کے مطابق عالی جناب کو لفٹ دے رہی تھی، تم برا کیوں مان رہی ہو؟ سرداراں کے منہ سے یوں آواز نکلی جیسے سانپ پھنکار رہا ہو۔ پھر وہ بولی، اوئے تو چپ کر، اپنی ڈیوٹی سے باہر قدم نکالے گا تو اپاہج کر کے چھوڑ دوں گی۔ وہ ایک دم سے پلٹ کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم بہت اوور ہوتی جا رہی ہو، میں ابھی جا کر مائیکل شوف سے رابطہ قائم کروں گا۔ اس مشن میں رونا کے ساتھ یا تو تم رہو گی یا میں۔ وہ حقارت سے بولی، ارے جا جا، تو مائیکل شوف کو اپنا باپ بنا لے گا، اب بھی وہ جانتا ہے یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سیکرٹری نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر ہتھیلیاں پھیلائیں، اس کے پنجے اتنے بڑے اور مضبوط نظر آ رہے تھے کہ اس کی گرفت میں آنے والا خود کو شاید چھڑا نہ پاتا۔ وہ بولا، دیکھ سرداراں، تو عورت ہے مگر مرد بننے کی کوشش کرتی ہے۔ مرد کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اسے وقت بے وقت غصہ نہیں آتا، وہ بڑی سنجیدگی اور متانت سے معاملے کو نپٹانا چاہتا ہے، بڑی مجبوری کی حالت میں پنجے لڑاتا ہے۔ اگر تو سمجھدار ہے تو میرا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ سرداراں اسے گرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی کوٹھی میں پہنچ گئے، کار سے اتر کر وہ غصے میں بھری ہوئی تیزی سے چلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ جب رونا اندر ڈرائنگ روم میں پہنچی تو وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے تحکمانہ انداز میں کہا، ادھر آؤ۔ یہ حکم دیتے ہی وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ رونا سہمے ہوئے انداز میں اس کمرے کی طرف جانے لگی۔ سیکرٹری اسے ہمدردی اور تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی دوسرے کمرے کے دروازے پر پہنچی، سردارہ نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اندر کھینچ لیا، پھر دروازے کو بند کر دیا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میری اچھی سردارہ، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ بالوں کو زور سے جھٹکا دے کر بولی، قصور کی بچی۔ وہ اتنی دیر تک بکواس کرتا رہا اور تو سنتی رہی، وہاں سے ہٹ نہیں سکتی تھی۔ میں اس مشن سے سب سے اہم رول ادا کر رہی ہوں، اسے پھانسنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ کڑاخ سے اس کے منہ پر تمانچہ پڑا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے گئی۔ وہ رونے لگی، مار کھانے اور اس کا ظلم سہنے کے باوجود اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں تو اپنی رونا پر اعتماد کرتی ہے، تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کسی کے فریب میں آؤں گی، بس عادت سے مجبور ہے، تو مارتی ہے اور میں مار کھا لیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی
بڑی یہ محبت سے سہم کر پیچھے ہٹنے لگی۔ اس نے گراتے ہوئے کہا، ہاں میں تجھ پر اعتماد کرتی ہوں، تجھے پہلے بھی سمجھا چکی ہوں، پھر سمجھاتی ہوں، اپنے شکار کو صرف محبت کا فریب دینا، خود فریب میں آئے گی اور مجھے پتا چلے گا تو پھر جانتی ہے کہ سردارہ کس طرح انسانی ہڈیوں سے گوشت چڑا دیتی ہے۔ اس نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ سردارہ نے ایک صوفے پر بیٹھ کر اپنا پاؤں اس کی طرف بڑھایا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، اس کے کینوس شوز کے فیتے کھولنے لگی، دونوں جوتے اتارنے کے بعد اس کے پاؤں کو ہولے ہولے دابنے لگی۔ سردارہ نے کہا، میرے کالے چرمی جوتے لے آؤ۔ رونا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، تم کہیں جاؤ گی؟ نہیں، جوتے لاؤ۔ پھر یہاں کیوں پہننا چاہتی ہو؟ یہاں تمہارا دشمن کون ہے؟ جو کہتی ہوں وہ کرو۔ وہ سیاہ چرمی جوتے لانے کے لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کمرے کے باہر ڈرائنگ روم میں سیکرٹری ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، کبھی کبھی اس بند دروازے کی طرف دیکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رونا جیسی حسین عورت سردارہ جیسی بدصورت عورت سے خوفزدہ رہے۔ اس نے سوچا، آخر لیڈی باڈی گارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی تو اس کا باڈی گارڈ بن کر رہ سکتا ہوں۔ پھر سردارہ کی بدتمیزی اور اس کا حقارت امیز سلوک میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، ٹرانسمیٹر نکال کر مائیکل شوف سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، میں بیگم رعونت جہاں کا سیکرٹری بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں عالی جناب ہوں، کیا تمہاری بیگم صاحبہ سو گئی ہیں؟ جی نہیں، ذرا ہولڈ آن کریں، ابھی آپ سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ اس نے انٹرکام کے بٹن کو دبایا۔ دوسرے کمرے سے سردارہ کی گراتی ہوئی آواز سنائی دی، کیا بات ہے؟ وہ نفرت سے بولا، میں کسی کتیا کا بھونکنا پسند نہیں کرتا، رونا کو بتاؤ، علی جناب کا فون ہے۔ اس نے انٹرکام کے بٹن کو آف کر دیا، پھر ریسیور کان سے لگا کر سننے لگا۔ دوسرے کمرے سے رونا جمائی لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، اللہ، آپ کون ہیں؟ میں ہوں علی جناب، شاید تم سونے جا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے رونا نے چہک کر کہا، آپ نے مجھے فون کیا ہے؟ اللہ، میری نیند ہی اڑ گئی۔ آپ یقین کریں، جب سے آئی ہوں رہ کر فون کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ علی جناب نے کہا، میں کبھی خود ریسیور اٹھا کر کسی کے نمبر ڈائل نہیں کرتا، پہلے سیکرٹری بات کرتا ہے، اس کے بعد مجھ سے رابطہ قائم ہوتا ہے۔ پہلی بار براہ راست ریسیور اٹھا کر تم سے گفتگو کر رہا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے درمیان تمہارا سیکرٹری بھی نہ رہے؟ میں جب بھی رنگ کروں تمہاری ہی آواز سنائی دے۔ وہ انجان بن کر بولی، آخر میرے سیکرٹری کے ذریعے رابطہ قائم کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، میں یہاں کی ایک اہم شخصیتوں میں سے ایک ہوں۔ میری ذرا سی بات کو اخبار والے لے اڑتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا اسکینڈل بنے اور میری شخصیت مسخ ہو جائے۔ اچھا سمجھ گئی، آئندہ یہی ہو سکتا ہے کہ مجھے پہلے بتا دیں کہ کب فون کریں گے۔ جو وقت مقرر ہوگا میں سیکرٹری سے کہہ دوں گی اس وقت آنے والا کوئی بھی فون وہ ریسیور نہ کرے، میں ریسیور اٹھاؤں گی۔ رونا کے سیکرٹری نے آہستگی سے اپنا ریسیور رکھ دیا، وہاں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا، مائیکل شوف سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی دونوں کے درمیان کوڈ ورڈز کے ذریعے تعارف حاصل ہوا۔ پھر مائیکل شوف نے پوچھا، آج کی پارٹی کا کیا رہا؟ ہم کامیاب رہے علی جناب، ہماری رونا کا اسیر ہو گیا ہے۔ صرف اسیری سے کام نہیں ہوتا، اسے دیوانہ بن جانا چاہیے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، رونا اس سے رخصت ہو کر یہاں آئی ہے۔ مشکل سے 40 منٹ گزرے ہیں، اس کے بعد علی جناب نے پھر فون کیا ہے۔ میں نے چپکے سے ان کی بات سنی ہے، وہ رونا سے کہہ رہا ہے جب بھی وہ فون کرے تو ان کے درمیان ان کا کوئی سیکرٹری نہ ہو، براہ راست گفتگو ہوا کرے۔ وہ بوڑھا پہلی ہی نظر میں چاروں شانے چت ہو چکا ہے۔ میں اس کامیابی کی خوشخبری سنانے کے علاوہ کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ کیا ضروری بات ہے؟ ہاں، یہ سردارہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ مجھے اپاہج بنا دے گی۔ میں رونا کے سلسلے میں کچھ بولتا ہوں تو وہ کتیا کی طرح گرانے لگتی ہے۔ سردارہ کو ہر حال میں برداشت کرو، اس میں ایسی کون سی خوبی ہے؟ وہ جاہل ہے، بدتمیز ہے، تہذیب سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔ اگر وہ لڑنے میں کچھ زیادہ ہی تیزی دکھاتی ہے تو میں اس سے زیادہ تیزی دکھا سکتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں تم کسی سے کم نہیں ہو، ہمارے ٹریننگ سینٹر میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن ہم دو باتوں کو پیش نظر رکھ کر سرداروں کو رونا کے ساتھ رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عورت کا حسن ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ رونا کی جو خاصیت سرداروں کو اس کی طرف کھینچتی ہے وہ یہ کہ شادی کی رات ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ بات ایسی ہے کہ دل پھینک حضرات اسے دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں۔ سیکرٹری نے کہا، ان نفسیاتی حربوں کو سمجھتا ہوں، میں صرف سرداروں کی بات کر رہا ہوں۔ میں جہاں تک سرداروں کا تعلق ہے تو تمہیں شہر لاہور کے مزاج کو نظر میں رکھنا ہوگا۔ یہاں بڑکیں اور گنڈاسے بھی ہیں۔ ایسے ماحول کے لیے سردارہ جیسی مرد مار عورت نہایت موزوں ہے۔ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، اس سے مخالفت مول نہ لو، اسے اپنے طور پر کام کرنے دو۔ تم اپنی طور پر
ड्यूटी अंजाम देते रहो। अगर मुझे अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान इसकी तरफ से दुश्वारियां पेश आएंगी, कोई मुदाखलत होगी, तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम आपस में लड़ते मरते वक्त सिर्फ इतना ख्याल रखो कि हमारे मिशन को नुकसान न पहुंचे, वरना हमने ट्रेनिंग सेंटर में ये बात अच्छी तरह समझा दी है कि तुम मरोगे तो तुम्हारे जगह दूसरे आ जाया करेंगे। दैट्स ऑल। राब्ता खत्म हो गया। दूसरी तरफ सरदारा ने काले चर्मी जूते पहनने के बाद अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम इस कमरे का पिछला दरवाजा खुला रखना, मैं अभी आ जाऊंगी। वो बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में इस वक्त तक सेक्रेटरी भी आ गया था, उसे घुर्रा कर देख रहा था। सरदारा ने उसे नजरअंदाज किया और बाहर चली गई। वो एक सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। इसके ख्याल के मुताबिक वो बाहर गई होगी, शायद गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देगी और जब आवाज दूर होती जाएगी फिर वो रौना के पास जाएगा। देर हो गई, गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई नहीं दी। इसने ड्राइंग रूम से बाहर आकर बरामदे में खड़े होकर दूर तक नजरें दौड़ाई। गाड़ी वहाँ मौजूद थी, सरदारा नजर नहीं आ रही थी। इसने सोचा शायद वो पैदल ही कहीं चली गई है। इतनी सी मोहलत ही काफी थी। वो पलटकर तेजी से चलता हुआ दूसरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, फिर दस्तक दी। दरवाजा खुल गया। रौना ने उसे सवालिया नजरों से देखा। इसने कहा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। वो एक तरफ हट गई। सेक्रेटरी ने अंदर आते हुए कहा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सरदारा तुमसे बदतमीजी करे। मेरी समझ में नहीं आता, वो तुम पर ज्यादती करती है और तुम उसे बर्दाश्त कर लेती हो। आखिर क्यों? तुम जानते हो मैं ट्रेनिंग सेंटर के जिस शोबे में थी वहाँ यही सिखाया जाता है कि मसलहत के तौर पर बड़े से बड़ा जुल्म बर्दाश्त कर लो। मुझे किसी भी मिशन के दौरान हंगामी हालत में अपने तौर पर लाहे अमल तरतीब देने और फिर इस पर अमल करने की ट्रेनिंग दी गई है, लिहाजा मैं सरदारा को बर्दाश्त कर लेती हूँ। तुम्हें मशवरा देती हूँ, अपने काम से काम रखो, ख्वाह मुख्वाह हमारे लिए परेशान होकर अपना वक्त जाया न करो। इंसान आखिर इंसान होता है, वो हर तरह के फराइज अंजाम देता है। इस दौरान में इसके अपने जज्बात होते हैं। मेरे जज्बात ये हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये तो नहीं कह सकता कि तुम भी मुझे पसंद करो, लेकिन तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अचानक सरदारा की आवाज सुनाई दी, तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है तो हम क्या कर सकते हैं? इसने यक बार की पलट कर देखा जिस दरवाजे से वो दाखिल हुआ था। इसी के पर्दे के पीछे वो खड़ी हुई थी और वहाँ से निकलकर सामने आ रही थी। सेक्रेटरी ने कहा, अच्छा तुम यहाँ छुपी हुई थी, मुझे धोखा देने का मकसद क्या है? मकसद ये बताना है कि तुम मुझे धोखा देकर रौना के पास आना चाहते थे, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोला, तुम अपने आप को क्या समझती हो? एक हाथ जमाऊंगा, चारों शाने चित नजर आओगी। इसने एक हाथ जमाना चाहा, सरदारा ने उसके हमले को रोक लिया और जवाबी हमला किया। सेक्रेटरी अलग से चीख निकली। वो आहनी पंजाब पहने हुए थी। एक ही हमले में सेक्रेटरी का चेहरा लहू लुहान हो गया। उसके बावजूद उसने मर्दाना वार इसके दूसरे हमले को रोका, फिर उसके मुंह पर एक गोंसा रसीद किया। वो लड़खड़ा कर पीछे गई। ये समझ में आ गया था कि आहनी पंजे से बचने के लिए उसे दूर ही रहना चाहिए, करीब आने का मौका नहीं देना चाहिए। जैसे ही वो करीब आना चाहती थी इसने फ्लाइंग किक मारी। वो फिर लड़खड़ाकर पीछे गई और दीवार से लग गई, लेकिन बड़ी फुर्तीली थी। फौरन वहाँ से उछलकर फ्लाइंग किक मारने के लिए इसकी तरफ आई। वो बैठ गया। नतीजतन ये हुआ कि वो दूसरी तरफ फर्श पर जाकर गिर पड़ी। इससे पहले कि वो वहाँ से उठती सेक्रेटरी ने उसे पीछे से जकड़ लिया, खास तौर पर इसके दाएं हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया ताकि वो आहनी पंजा इस्तेमाल न कर सके। दोनों में जोर आजमाई होने लगी। सेक्रेटरी ने दिल ही दिल में तस्लीम किया। वो देखने में औरत है लेकिन मर्दों की तरह मुकाबला करना जानती है, बड़ी जोर आवर है, इसे ज्यादा देर तक काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। वो दूसरे हाथ से इसकी गर्दन दबोचने लगा। उसी वक्त सरदारा ने अपने स्याह चर्मी जूते की नोक को जोर से जमीन पर मारा। एड़ी से लंबी कीलें निकल आई। फिर दूसरे ही लम्हे सेक्रेटरी के हलक से चीख निकली। वो एकदम से तड़प कर अलग हो गया था, तकलीफ की शिद्दत से लंगड़ा रहा था और संभलने की कोशिश कर रहा था। वो कब इसे संभलने का मौका दे सकती थी? दूसरे ही लम्हे इसका आहनी पंजा ठीक इसके दिल की जगह सीने की तरफ आया और पांचों उंगलियां वहां पेवस्त हो गईं। सेक्रेटरी के दीदे फैल गए। खंजर एक होता है, एक ही नोक पेवस्त होती है, वहां लग रहा था 5 खंजर बयाक वक्त दिल में पेवस्त हो गए हैं। इसके हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो कांप रहा था, अपने आप को छुड़ाना चाहता था लेकिन तकलीफ की शिद्दत से हरकत नहीं कर सकता था। सरदारा दांत कचकचा रही थी, ही के सुर पर हंस रही थी। फिर उसने एक झटके से अपने हाथ को अपनी तरफ खींचा। सेक्रेटरी के सीने की जगह शगाफ नजर आने लगा। दूसरे ही लम्हे वो कटे हुए शहतीर की तरह फर्श पर गिर पड़ा। वो छत की तरफ मुंह उठाकर
कह लगा रही थी, साबित कर रही थी कि मर्द का दिल औरत के पंजे में होता है, वो अपने आहनी पंजे में उसे बिंचे हुए थी और इससे रिश्ता हुआ। लहू इसके कह लगाते हुए चेहरे पर टपक रहा था। रौनत जहां उर्फ राउना इत्मीनान से चलते हुए कमरे के बाहर आई, ड्राइंग रूम से टेलीफोन उठाकर दूसरे कमरे में ले गई, फिर उस दरवाजे को बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसे चाबी से लॉक किया। वहां से पलटकर इसने एक मेज पर कुर्सी रखी, फिर उस पर चढ़कर रोशनदान तक पहुंची। इसके बाद चाबी को रोशनदान के बाहर फेंक दिया। वो वहां से उतरकर टेलीफोन के पास आई और उठाकर आली जनाब के नंबर डायल किए। जरा देर में ही राब्ता कायम हो गया। उसके सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। वो घबराए हुए लहजे में बोली, मैं बेगम रौनत जहां बोल रही हूँ, अपने साहब से फौरन राब्ता कायम कराओ। फौरन राब्ता कायम हो गया। आली जनाब ने कहा, मैं सो रहा था, मगर देखो तुम्हारी आवाज सुनते ही बेदार हो गया। तुम्हारे लिए सारी रात जाग सकता हूँ, सारी रात फोन पर तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। जनाब, ये ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या बात है, मुख्तसर अल्फाज में बयान करो, मैं अभी तुम्हारी मदद के लिए पहुँच जाऊंगा। जनाब, आपने मेरे लेडी बॉडी गार्ड सरदारा को देखा है? हाँ, देखा है। फरहाद अली तैमूर इसके दिमाग पर छा गया है क्या? दूसरी तरफ से चौंकने वाला लहजा सुनाई दिया। वैसे अब मेरे लिए ख्याल ख्वानी के दौरान चौंकने की बात नहीं रही। मैं समझ चुका था मेरे वतन में जहाँ जहाँ जिन इलाकों में साजिशों की इब्तदा हो रही थी, वहाँ वहाँ मेरे नाम को, मेरी शख्सियत को तशवीश का बायस बनाया जा रहा था। रौना कह रही थी, वहाँ फरहाद अली तैमूर इसके दिमाग पर छा गया है। मैं फोन पर तफसील से बता नहीं सकती। आप पुलिस वालों को लेकर फौरन यहाँ पहुँच जाएं। आपको जहमत इसलिए दे रही हूँ कि किसी कमरे में तनहा बैठकर आपको पूरी दास्तान सुनाऊंगी। ये ऐसे राज की बात है कि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। चूंकि आली जनाब पर भरोसा करने की बात थी, वो खुश हो गया। एक नौजवान औरत एक बूढ़े को अपना राजदार बनाने वाली थी। इसकी जिंदगी का राज क्या है? आली जनाब को इसकी परवाह नहीं थी। ये कुछ कम नहीं था कि वो तनहा उसके साथ कमरे में बैठेगी और उसका राजदार बना रहेगा। इसने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर पहुँच जाऊंगा। रिसीवर रख दिया गया। रौना ने अपनी जगह से उठकर सेक्रेटरी के सूटकेस को खोला, फिर कपड़ों की तह में से छोटे से ट्रांसमीटर को निकाल लिया। उसे एक स्क्रू ड्राइवर के जरिए खोला। खोलने के बाद उसमें ऐसी तब्दीलियां की जिसके बाद वो बाहर रेडियो नजर आने लगा। इसने इसे मेज के ऊपर रख दिया। उसी वक्त सरदारा की आवाज आई, रौना तुम कहाँ हो? वो आवाज देते हुए उस बंद कमरे की खिड़की के पास पहुंच गई। वहां से झांकते हुए बोली, यहाँ क्या कर रही हो? सुनो सरदारा, आली जनाब से मेरी बात हो चुकी है। अभी पुलिस वाले आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। वो गुर्राकर बोली, क्या बकवास कर रही हो? हम लाश को ठिकाने लगा सकते हैं, किसी को इस वारदात का इल्म नहीं होगा, लेकिन हमारे मंसूबे के मुताबिक इस वारदात का इल्म होना चाहिए। क्या तुम मुझसे बहस करोगी? बाहर आओ। सरदारा, मेरी बात तवज्जो से सुनो। तुम मानती हो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी हर ज्यादती बर्दाश्त करती हूँ, और तुम ये भी मानती हो कि मैं एक प्लान मेकर हूँ। हंगामी हालात में अपने तौर पर लाहे अमल तरतीब देकर इस पर अमल कर सकती हूँ और तुम लोगों से अमल करा सकती हूँ। अगर इनकार करोगी तो ये मिशन नाकाम रहेगा। उल्लू की पट्टी, क्या तुम चाहती हो कि मिशन को कामयाब बनाने के लिए मैं जेल चली जाऊँ, फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊँ? मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुँचने नहीं दूंगी। तुम जेल जाओगी, फिर वहाँ से रिहा करा ली जाओगी। आली जनाब मेरी मुट्ठी में है। परेशान होकर बोली, लेकिन तुम्हारी प्लानिंग क्या है? मेरी तो खाक समझ में नहीं आ रहा। रौना ने कहा, वक्त कम है, मेरी बात को तवज्जो से सुनो और इसी के मुताबिक पुलिस के सामने बयान दो। तुम्हारा बयान होगा कि वक्तन फवक्तन तुम्हारे दिमाग में एक अजनबी सी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है, मैं बॉडी गार्ड की हैसियत से किसी मर्द को बर्दाश्त न करूं, किसी को रौनत जहां के करीब न जाने दूं। तुम इस अजनबी आवाज को अपना ही ख्याल समझती रही, लेकिन वो सेक्रेटरी हरदम मेरे साथ रहता था, मेरे हर काम में मुदाखलत करता था। तुम सेक्रेटरी को समझाना चाहती थी, लेकिन दिमाग में यही बात आ रही थी कि अपना सूटकेस खोलकर आहनी पंजा निकालना चाहिए। तुम कह रही थी कि तुम्हारे सूटकेस में आहनी पंजा नहीं है, और वो आवाज बजिद थी। कह रही थी तुम्हारे सूटकेस में एक आहनी पंजा रख दिया गया है, लिहाजा फौरन उंगलियों पर चढ़ाओ, वरना वो सेक्रेटरी रौना के बहुत करीब होता जाएगा। सरदारा ने पूछा, ये क्या बकवास है? ये टेलीपैथी है। पहले बकवास नजर आती है, फिर बकवास करने वालों के दिमागों में घुसकर उन्हें बकवास करने पर मजबूर कर देती है। तुम्हारे दिमाग में भी टेलीपैथी की लहरें थी, वो तुम्हें मजबूर कर रही थी और तुम बेबस हो गई थी, बल्कि दिमागी तौर पर गायब हो गई थी। तुमने क्या किया? किस तरह वो आहनी पंजा पहना और किस तरह मेरे सेक्रेटरी पर कातलाना हमला किया? तुम्हें कुछ पता नहीं है। जब तुम होशो हवास में आई तो तुम्हें
تمہیں سیکٹری کی لاش نظر آئی، تم نے اپنے آہنی پنجے کو اور اپنے چہرے کو خون آلود دیکھا، ابھی تم اسی حالت میں رہو گی۔ اس نے گھور کر پوچھا، کیا یہ تمہاری بہت پہلے کی پلاننگ ہے؟ کیا تم یہی چاہتی تھی کہ میں اور سیکٹری آپس میں ٹکرا جائیں اور یہ ٹیلی پیتھی والا شوشہ چھوڑا جائے؟ ہرگز نہیں، ایسی کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ مجھے ٹریننگ دی گئی ہے کہ جب بھی حالات کوئی نیا رخ اختیار کریں تو مجھے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ سردارہ ششو پنج میں تھی، کچھ سوچ رہی تھی۔ رونا نے کہا، دیکھو سردارہ، تم نے اپنے خاوند کو قتل کیا، تم نے ایک غیر ملکی اسمگلر کو قتل کیا، لیکن تمہارے خلاف جتنے ثبوت تھے وہ ٹی ٹی سینٹر والوں نے غائب کر دیے، کسی گواہ کو پیش ہونے کا موقع نہیں دیا۔ اس بار بھی یہی ہوگا۔ اگر تم میرے طریقہ کار پر عمل نہیں کرو گی تو پچھلے تمام جرائم کا ثبوت ٹی ٹی سینٹر والے کسی وقت بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تم انکار کر کے یہاں سے فرار ہو سکتی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں دار لی جاؤ گی اور اپنے پچھلے جرائم اور 2 قتل کے سلسلے میں تمہیں پھانسی ہو جائے گی۔ سردارہ نے اسے گھور کر دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر کہا، تم بڑی محبت سے میری زیادتیاں برداشت کرتی تھی، مجھ سے ہر معاملے میں شکست تسلیم کر لیتی تھی اور مجھے برتری کا احساس دلاتی تھی، لیکن تم تو آستین کا سانپ نکلی۔ میں کیا کروں؟ ٹریننگ سینٹر میں آستین کا سانپ بننا ہی سکھایا گیا ہے۔ ویسے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی، بہت جلد تمہیں رہا کرا لوں گی۔ گاڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، پھر بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے بعد ایک افیسر نے کہا، یہ رہی وہ عورت۔ سرداراں اپنی انگلیوں سے آہنی کھول اتار رہی تھی اور پولیس والوں کے سامنے پھینکتے ہوئے آہستگی سے کہہ رہی تھی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا اور جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ لیجیے ہتھکڑیاں پہنا دیجیے۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ عالی جناب کی آواز سنائی دی، وہ پوچھ رہا تھا، بیگم رعونت جہاں کہاں ہے؟ اس نے کمرے سے آواز دی، میں یہاں ہوں۔ دروازہ کھولو، ڈرنے کی بات نہیں ہے، قانون کے محافظ تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ میں دروازہ نہیں کھول سکتی، میں نے اسے لاک کرنے کے بعد چابی کو ادھر روشن دان کے باہر پھینک دیا۔ تم اسے ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ سرداراں جنون میں مبتلا ہوئی ہے، اگر وہ ٹیلی پیتھی والے میرے دماغ میں بھی پہنچ جائیں گے تو مجھے اس چابی سے دروازے کو کھولنے پر مجبور کریں گے، پھر سرداراں بھی مجھ پر وحشیانہ طور پر حملہ کرنے آئے گی۔ اس لیے میں نے فوراً ہی اسے روشن دان کے باہر پھینک دیا۔ نہ میرے پاس چابی رہتی، نہ مجھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے دروازہ کھولنے پر مجبور کیا جاتا۔ 2 سپاہیوں کو باہر دوڑایا گیا تاکہ وہ روشن دان کے دوسری طرف چابی تلاش کریں۔ تھوڑی دیر بعد چابی مل گئی، دروازہ کھل گیا۔ عالی جناب نے اندر آتے ہی رونا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس قاتلہ کو ہتھکڑی لگ چکی ہے، اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور مجھ سے باتیں کرو۔ پھر اس نے افیسر سے کہا، تم قتل کے سلسلے میں اپنی کارروائی مکمل کرو، پھر یہاں آ جانا، میں بیگم رعونت جہاں کا بیان دلواؤں گا۔ افیسر چلا گیا۔ اس نے کہا، کسی اہم شخصیت کو قتل کر دیا جائے، میں تب بھی وہاں نہیں جاتا، فون کے ذریعے تعزیت کر لیتا ہوں، لیکن تمہارا معاملہ اور ہے، زندگی میں پہلی بار تمہاری خاطر چلا آیا ہوں، مجھے ڈر ہے کل اخبارات میں یہ اسکینڈل بن جائے گا۔ وہ سر جھکا کر بولی، آپ میرے لیے اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہیں، جی چاہتا ہے آپ کے قدموں میں جان دے دوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، ارے یہ کیا کہہ رہی ہو، مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے۔ پھر اس نے سرگوشی میں کہا، صرف دل چاہیے۔ وہ سرد آہ بھر کر بولی، میں بہت مغرور تھی، اپنے سامنے سب کو ہیچ سمجھتی تھی، جانے کیوں آپ کے سامنے آ کر خود کو بہت چھوٹی محسوس کرتی ہوں۔ وہ اسے خوش کر رہی تھی اور وہ خوش ہو رہا تھا، غبارے کی طرح پھولتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ آپ اگر اجازت دیں تو میں دروازے کو بند کر دوں، میں نہیں چاہتی کوئی ہماری باتیں سنے۔ تم اطمینان رکھو، یہاں میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں رکھے گا، دروازہ بند ہو جائے گا تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ وہ تائید میں سر ہلا کر بولی، آپ درست فرماتے ہیں، مجھ پر تو یہ بات صادق آتی ہے کہ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے نظر ڈالی بری نظر ڈالی، لیکن آپ محبت کی نظر ڈال رہے ہیں، اس کا انجام بھی برا لگ رہا ہے۔ عالی جناب نے کہا، پتہ نہیں تمہیں دیکھتے ہی مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں آدمی دیوانہ بن جاتا ہے، دیوانہ بن کر کہتا ہے، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اوہ گاڈ، یہ کیا دیوانگی ہے، ہم کام کی باتیں کرتے کرتے پھر اپنی باتیں کرنے لگتے ہیں، اپنی باتیں کرنے کے لیے ابھی زندگی پڑی ہے، تم بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جناب آپ عملی آدمی ہیں، شاید میری بات کا یقین نہ کریں، ہمارے پیچھے کوئی بلا پڑ گئی ہے۔ میرے دماغ میں اس کی آواز آتی ہے، وہ آواز مردانہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے، رونا تم ایک سکہ نہیں ہو جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہنچتا ہے، تم ایک قیمتی ہیرا ہو جو کسی ایک ہاتھ میں رہتا ہے۔ میں مجبور ہوں تم سے ہزاروں میل دور رہتا ہوں، ورنہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا لیتا، لیکن اپنی مجبوریوں کے باوجود یہ
برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تمہیں کھلونا سمجھ کر قریب آئے، اگر کوئی آئے گا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عالی جناب نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں جانتی ہوں آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن ابھی میری باڈی گارڈ سردارہ اس سیکٹری پر حملہ کرتے ہوئے مردانہ آواز میں کہہ رہی تھی تم رونا کو دل میں بساتے تھے، اس سے محبت کا اظہار کر کے اسے اپنا بنانا چاہتے تھے، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ اسی طرح چیخ رہی تھی، نہیں میں غلط کہہ رہی ہوں۔ سردارہ کے ذریعے وہ چیخ رہا تھا جو اکثر میرے دماغ میں بولتا ہے، اور اسی نے سرداروں کو جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے بعد میں اسے پوچھا یہ تم نے کیا کر دیا ہے، تو وہ لاجواب ہو کر میرا منہ تکنے لگی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس نے کیا کیا، اس نے اتنا ہی کہا کہ میں دماغی طور پر غیر حاضر تھی، جب ہوش و حواس میں آئی تو اپنے سامنے سیکٹری کو مردہ پایا۔ عالی جناب نے پوچھا کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہارے دماغ میں جو بولتا ہے وہ تمہارے قریب کسی کو برداشت نہیں کر سکتا؟ ہاں، وہ کہتا ہے تمہارے پاس وہی آئے گا جو تمہیں اپنی شریک حیات بنائے گا، ورنہ کوئی بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ عالی جناب نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے پوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ پر قاتلانہ حملہ نہیں کرے گا یا کرائے گا؟ رونا نے اچانک ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر عالی جناب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور بولی میرا دل کہتا ہے آپ مجھے باعزت نظر سے دیکھتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور کبھی مجھے حاصل کرنا چاہیں گے تو عزت اور شرافت سے اپنائیں گے۔ اس نے کن آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہا پلیز اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو میرا مطلب ہے کہ میرے دل میں تمہاری عزت ہے، میں چاہتا ہوں سپاہیوں کی نظروں میں بھی عزت رہے۔ میری محبت اور خلوص کا یہ ثبوت ہے کہ جو تمہارے دماغ میں بولتا ہے وہ میری مخالفت نہیں کر رہا ہے، میں تمہیں اپناؤں گا تو پوری طرح شرافت اور عزت سے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ آفیسر نے دروازے پر پہنچ کر ادب سے کہا جناب وہ عورت بکواس کر رہی ہے، ایسا بیان دے رہی ہے جس پر کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ عالی جناب نے پوچھا وہ کیا کہہ رہی ہے؟ عورت نے وہی بات دہرائی جو ابھی رونا کہہ چکی تھی اور سرداروں کو سمجھا چکی تھی۔ عالی جناب نے کہا اندر آ جاؤ اور بیگم رونت جہاں کا بیان لکھ لو، لیکن ان کے بیان میں بھی وہی بات ملے گی۔ آفیسر نے اندر آ کر پوچھا جناب کیا آپ یہ باتیں تسلیم کر سکتے ہیں؟ پہلے بیان لکھ لو، اس کے بعد تم سے بات کروں گا۔ آفیسر بیٹھ گیا۔ رونا بولنے لگی۔ وہ لکھنے لگا، لیکن اس کے چہرے سے پتا چل رہا تھا کہ اس بیان کو بکواس سمجھ رہا ہے۔ یہ کارروائی مکمل ہونے کے بعد عالی جناب نے آفیسر سے پوچھا کیا اب بھی تم اسے بکواس سمجھ رہے ہو؟ جناب میری سمجھ میں نہیں آتا، میں آپ کے سامنے کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو دونوں عورتوں کے بیانات درست ہیں، ایسا ہماری دنیا میں ہو سکتا ہے۔ جب تم فرض کرو گے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو تم بے اختیار ٹیلی پیتھی کے متعلق سوچو گے اور یقین کرو گے کہ ہماری دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان دوسرے انسان کی سوچ کو پڑھ کر عجیب و غریب تماشے کرتا ہے، اس کی رویداد ہم سنتے آئے ہیں، لیکن جناب ٹیلی پیتھی جاننے والے ہماری ہی دنیا میں صرف دو ہیں جن کے متعلق ہم جانتے ہیں، اور وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ جب تم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے تو پھر تم دو کے عدد کو اپنے ذہن سے نکال دو، کوئی تیسرا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ قائل ہو کر بولا جی ہاں، دنیا کا کوئی بھی علم زیادہ عرصے تک محدود نہیں رہ سکتا، پہلے ایک ہی آدمی سیکھتا ہے پھر ہزاروں سیکھنے لگتے ہیں۔ آپ درست فرماتے ہیں، ٹیلی پیتھی جاننے والا کوئی تیسرا اور چوتھا بھی ہو سکتا ہے۔ رونا نے کہا یہ باڈی گارڈ میری حفاظت کے لیے ہے، اس نے میری حفاظت کی تھی لیکن جنونی انداز میں کی تھی، ایسا جنون اس پر کبھی طاری نہیں ہوا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہم اسے عدالت میں کیسے ثابت کریں گے؟ یہ بیچاری جنونی ہو گئی تھی، یہ تو بے قصور ہے، قاتلہ یہ نہیں ہے، قاتل وہ ہے جو اس کے دماغ میں رہ کر اپنا کام کر چکا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ ایک چیخ مار کر کرسی سمیت دوسری طرف الٹ گئی۔ آفیسر اور عالی جناب نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے پوچھا کیا ہو گیا؟ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ رونا ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی نہیں نہیں، میں تمہارے خلاف نہیں بولوں گی، لیکن تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم نے میری باڈی گارڈ کو قاتلہ بنا دیا، وہ قانون کی نظروں میں مجرم بن چکی ہے۔ اچانک اس کی آواز بھاری ہو گئی اور وہ مردانہ آواز میں کہہ لگانے لگی۔ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ غضب کی اداکارہ تھی، ابتدا میں نازک معصوم اور سیدھی سادھی عورت نظر آ رہی تھی، اب اپنے اندر سے پر پرزے نکال رہی تھی۔ وہ مردانہ آواز میں کہہ لگاتے ہوئے بولی رونا فکر نہ کرو، تمہاری باڈی گارڈ کو اول تو میں عدالت تک پہنچنے نہیں دوں گا، اور اگر یہ پہنچ گئی تو ثابت کر دوں گا کہ یہ قتل کرتے وقت دماغی طور پر غیر حاضر نہیں تھی۔ یہ کہتے ہی وہ گہرے سانس لینے لگی جیسے اس پر بوجھ پڑ رہا ہو، جیسے کوئی اسے تکلیف پہنچا رہا ہو۔ آفیسر نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا مسٹر، اگر آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے
لیے بول رہے ہیں تو اتنا بتا دیجئے کیا آپ فرحاد صاحب ہیں؟ رونا نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا تھا، پھر وہ حلق پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، پانی پلیز، مجھے تھوڑا سا پانی پلوائیے۔ فوراً ہی پانی منگوایا گیا۔ اس نے 2 گھونٹ پینے کے بعد گلاس واپس کر دیا۔ عالی جناب نے اسے تھام کر فرش پر سے اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ بولی، میں تنہائی چاہتی ہوں۔ آفیسر باہر جانے لگا۔ عالی جناب بھی جانا چاہتا تھا۔ رونا نے ہولے سے اس کو اشارہ کیا۔ وہ خوش ہو کر رک گیا۔ اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میرے لیے اگرچہ عجیب ہے لیکن نئی بات نہیں ہے۔ میں ایسے کہے بہت سن چکا ہوں، تم اطمینان رکھو۔ آئندہ جب بھی وہ آواز تمہارے دماغ میں سنائی دے تو اس سے التجا کرو کہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے، تمہاری باڈی گارڈ کو بے قصور ثابت کر دے۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، ابھی اپنے دل میں رکھنا، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اگر تمہاری زندگی بچانے کے لیے اور اس ٹیلی پیتھی والے سے نجات دلانے کے لیے مجھے تم سے شادی کرنی پڑی تو میں انکار نہیں کروں گا، لیکن مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع دو۔ مرغا پھنس گیا تھا، میں اپنی جگہ دماغی طور پر واپس آ گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔